آیا۔ پیغمبر اسلام خاندان بنو ہاشم اور جناب خدیجہ کے غلام میسرہ کو لے کر اس مقام پر جا کے کھڑے ہو گئے کہ جہاں سے آگے بڑھنے کا راستہ تھا اور دور تک پانی ہی پانی ہے، اور پیغمبر اسلام اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تم میں سے جو میری بات ماننے کو تیار ہے وہ اپنے سامان کو تیار کر لے، ہم اسی مقام سے گزریں گے۔ سب حیران و پریشان ہیں کہ اس نوجوان کو کیا ہو گیا ہے کہ سیلابی پانی دریا کی صورت میں ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا ہے۔ حیرت کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مگر یہ دیکھ کر حیرت اور بڑھتی گئی کہ اس نے اعلان کر دیا مگر آگے نہیں بڑھ رہا اور وہیں کھڑا ہے، اور پیغمبر چاروں طرف نگاہ ڈال رہے ہیں کہ ایک دم پہاڑ کی چوٹی سے ایک سفید پرندہ اڑ کے آیا جس کی چونچ میں درخت کی ایک شاخ تھی، اور روایت یہ ہے کہ وہ سیلابی پانی سے اس طرح اڑ کے گیا کہ اس کے منہ میں جو شاخ ہے اس سے پانی پر ایک لکیر سی بنی، اور جیسے ہی وہ لکیر بنی ایک راستہ سا بن گیا۔ پیغمبر اسلام نے اعلان کیا جو بھی اس وقت بسم اللہ و باللہ پڑھے گا وہ میرے ساتھ آگے آئے اور دیکھیں کہ کس آرام سے اس مقام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا اعلان ہے کہ جس پر عمل کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے کہ کیسے اپنی جان اور اپنے سامان کو خطرے میں ڈالے۔ پیغمبر یہ منظر دیکھتے ہیں، اگرچہ اس وقت پیغمبر کو آگے نہیں جانا ہے کیونکہ صبح کا وقت ہے اور ابو جہل سردار قافلہ ہے، آگے اسے بڑھنا ہے کہ اس کا حق بھی ہے اور اس کا فرض بھی۔ مگر پیغمبر نے جب اسے خاموش دیکھا تو اس سے کہا کہ اگر تو آگے نہیں بڑھتا تو میں آگے جاؤں گا۔ اب وہ خاموش ہے، نہ ہاں کہہ سکتا ہے نہ کہہ سکتا ہے، لیکن اس کی خاموشی کو دیکھ کے پیغمبر اسلام بسم اللہ و باللہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، اور پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کا سامان تجارت ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سارے کا سارا قافلہ حیران ہو گیا کہ کسی کے گھٹنے تک بھی پانی نہ پہنچ سکا، پنڈلیوں تک پانی رہا، اور پیغمبر اسلام اپنے اونٹوں سمیت اس سیلابی پانی کو طے کر کے دوسری جانب پہنچ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر اب تو سارا قافلہ ایک ساتھ قطار بنا کر کھڑا ہو گیا۔ سب کو پریشانی ہے کہ ہمارا اتنا نقصان ہو رہا ہے، سامان تجارت خراب ہو رہا ہے۔ سب کے سب لوگ آگے بڑھ گئے، صرف ایک آدمی تھا جس نے انکار کر دیا، کہا کہ میں بسم اللہ کیوں کہوں، میں کہوں گا بسم لات والعزیٰ، لات و عزیٰ کے نام سے۔ یہ کہہ کے آگے بڑھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اس انداز سے آگے بڑھ رہا ہے کہ اس کے آگے بھی کچھ لوگ ہیں، اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ ہیں، یہ سب کے سب خیریت سے جا رہے ہیں، اور ایک دم سے یہ پانی میں داخل ہوا اور ایک سیکنڈ کے اندر یہ پانی میں ڈوب چکا تھا۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد قافلے کے ساتھیوں کے دلوں پر اور اثر ہوا کہ اس نوجوان میں کچھ خصوصیت ہے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ رسالت و نبوت کا بھی کچھ تصور نہیں ہے۔ خیر، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ قافلہ اس پانی کو طے کر کے اپنے اس راستے پہ آ گیا جو شام تک لے جانے والا ہے۔ اب ابو جہل انتہائی بے چین ہے اور تھوڑی دور یہ لوگ چلے۔ ابو جہل اب آگے ہو گیا۔ ابو جہل نے دیکھا کہ راستے میں کنواں آ گیا ہے۔ اب یہ پرانا زمانہ تھا، پانی کے ذخیرے تو ساتھ ہوتے نہیں تھے، راستے میں جہاں جہاں کنویں ہوتے تھے اس کے حساب سے پانی کو جمع کیا جاتا تھا۔ اس کنویں سے پانی لیا اور یہاں سے 8 گھنٹے کی مسافت پر اگلا کنواں آئے گا تو 8 گھنٹے کا پانی لے لیا۔ زیادہ پانی نہیں لے سکتے تھے کیونکہ سامان تجارت والے اونٹوں کے علاوہ کوئی اضافی اونٹ نہیں ہوتے تھے کہ جن پر پانی رکھا جا سکتا، لہٰذا اندازے سے لوگ چلتے تھے کہ 8 گھنٹے کے بعد کنواں ہے تو 8 گھنٹے کا پانی لے لیا، اگر 1 دن کے بعد کنواں ہے تو 24 گھنٹے کا پانی لے لیا۔ اور سردار لشکر کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی تھی کہ یہ سب خبریں وہ پہلے دیتا رہے۔ ابو جہل آگے جا رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ کتنا پانی ان لوگوں کے پاس ہے۔ قافلہ چلتا رہا۔ ابو جہل سوچ میں پڑا ہوا ہے کہ میں کس طریقے سے عبداللہ کے اس یتیم کا خاتمہ کروں کہ جس کی وجہ سے میری سرداری چھن گئی، ورنہ اس سے پہلے جس قافلے میں ابو جہل ہوتا تھا اس قافلے میں کوئی اور سردار بنتا ہی نہ تھا۔ یہ آج پہلا موقع ہے کہ آدھا دن اسے ملا ہے، آدھا دن اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ آخر اس نے ایک ترکیب سوچی، وہ یہ کہ قافلے کے پیچھے والے لوگ تو وقت کے حساب سے پانی جمع کر کے آ رہے ہیں،
वो समझ रहे होंगे कि 8 घंटे के